اور وہ بجلی کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے بھی ہوا ہے, وہ کیپٹیو پاور پلانٹس کے شفٹ ہونے کی وجہ سے بھی ہوا ہے, جو ہمارے ریفارمز کا حصہ ہے. ہم الحمدللہ اس وقت پاور سیکٹر بہت, میں اپنی بات نہیں کر رہا, لیکن پرائم منسٹر صاحب کی قیادت کے اندر بہت ایفیشینٹلی رن ہو رہا ہے, اور اس وقت کی یہ جو مجبوری ہے اس کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے پیش کی. سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ سندھ جو ہے انرجی کنزرویشن کا جب پلان آتا ہے اس میں بھی وہ بعد میں شامل ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کی طرح پاور ڈیلنگ کی طرف سیلانیہ جاری ہوتا ہے, پھر وہ بھی واپس کیا جاتا ہے ایسکو, جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ ایسکو کے الیکٹرک میں بجلی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. اور دوسرا کل صدر زرداری صاحب سے بھی آپ کی بڑی اہم نشست ہوئی تھی, اس میں کیا کچھ ڈسکس ہوا, تو آپ ان کو بتا دیتے کہ بڑے یہ معاملات ہیں, تو اس میں بیسیکلی کیا فیصلے لیے گئے, اور کیا ایسکو جس آپ بات کریں کہ ساؤتھ میں لائٹ ہے تو وہاں نارتھ کی طرف ڈائیورٹ نہیں ہو سکتی سر؟ تاکہ جی وہ ڈائیورشن اس وقت نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہماری اوپر کی پروڈکشن 14,000 میگا واٹ سے نیچے ہے. جب 14,000 میگا واٹ سے اوپر کی لوڈ سینٹرز کی پروڈکشن اپنی جنریشن اوپر جائے گی, تو آپ اضافی مزید 500 میگا واٹ کو اپنے نارتھ کے اندر آف ٹیک کر سکیں گے. ہمارے ٹرانسمیشن کنسٹرینٹ جو آپ سمجھتے ہیں جی, مٹیاری مورو والی جو لائن ہے اس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور بہت ایکٹیولی اس کے اوپر ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر بہتری آ رہی ہے. وہ 2-3 سال کا منصوبہ ہے جہاں آپ مکمل اپنی جی جنوب سے بجلی کو اوپر لے کے آ سکیں گے. وہاں ہیسکو اور کراچی الیکٹرک کا ہم نے فیصلہ واپس نہیں لیا, وہ پہلے دن سے فیصلہ تھا, اس کی ایکسپلینیشن ہم نے کچھ گھنٹے کے بعد دی تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو. جب کہیں بھی پاکستان کے اندر بجلی ہوگی ہم نے اپنے پاس رکھ کے کیا کرنی ہے, تو ساؤتھ میں بجلی ہے, اس کا جی ترسیلی نظام ہے, وہ ساؤتھ میں آف ٹیک ہو سکتا ہے. اس وقت کراچی الیکٹرک ریکارڈ آپ کے گریڈ سے 2160 میگا واٹ کی بجلی لے رہا ہے, پہلے وہ 1000 میگا واٹ پہ ہوا کرتا تھا. تو الحمدللہ اس میں کوئی نہیں ہے. آصف زرداری صاحب کے ساتھ کل میں اور کچھ اور وفاقی وزراء گئے تھے, اس کے اندر ہم لوگوں نے جس طرح ان کا پریس ریلیز بھی آئی ہے جو پاکستان کی واٹر سیکیورٹی اور وہ کے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی, اور جی لوڈ شیڈنگ کا بھی جو باقی لوگوں کا کنسرن ہے, تو ہم نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ آج میڈیا کے سامنے بڑی کلیئرلی پوری عوام کو پیش کر رہے ہیں. ہماری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ آن اسپاٹ LNG خرید سکیں اور اس سے کرائسس کو حل کیا جا سکے, تو اس کے لیے کیوں نہیں جا رہے؟ دوسرا یہ ہے سر کہ آپ بتا رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ اسی وجہ سے نہیں کر رہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہوگا, تو آپ کے پاس کوئی فارمولا نہیں, اتنی بڑی ٹیم ہے آپ کے پاس, حکومت کا کام ہوتا ہے مینیج کرنا, تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ سستی بجلی دے اور لوڈ شیڈنگ؟ سر ایڈ کر لیں کہ اگر اسپاٹ کارگوز جیسے کل آپ کے کولیگ نے کہا ہے کہ ہم اس پر غور کر رہے ہیں, ایک تو یہ بتائیے کہ کیا اس کے لیے آپ کو آن بورڈ لیے گئے, اور اگر اسپاٹ کارگوز کی قیمت جیسی وہ بتا رہے ہوتی ہے تو کیا آپ اس جائیں گے کہ ہم اسپاٹ کارگوز لینا چاہیے اور پھر مہنگی بجلی کا ریٹ؟ دیکھیے جی, جب مجھے اگر قطر سے جی $12 کے اوپر آج اس کی انڈیکسیشن وغیرہ برینٹ وغیرہ کی ہونے کے بعد اگر جی $12 پر MMBTU کے اوپر مل رہی ہوگی, تب مجھے اسپاٹ پہ جا کے 18, 20, 22 ڈالر پہ لینے کی ضرورت کیا ہے, اور آپ لوگوں کو بوجھ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں گیس ضرور انتظام کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن گیس کا انتظام پہلی ہماری جو پریفرنس ہے وہ اپنے گورنمنٹ کے کانٹریکٹس ہیں, تاکہ اس کے اندر کوئی اور آن دا اسپاٹ خریدنے کی وجہ سے آپ کے اوپر بوجھ نہ آ سکے. لیکن آن دا اسپاٹ کارگو بھی اگر آپ آج خریدیں گے تو آپ کو مئی کی ڈیلیوری سے پہلے مل ہی نہیں رہی, تو ہم اس لیے ہم نے جی ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی بہت کوشش کی ہے, اور جو بھی بیسٹ آپشن ہے ہم استعمال کر رہے ہیں آپ کی قیمتوں کو. اور بہت بڑی ٹیم یا جی چھوٹی ٹیم کا تعلق نہیں ہوتا, یہ ٹیم بہت ایفیشینٹلی اپنی چھوٹے سائز کے مطابق بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور اس وقت ہمارے پاس جو بھی آپشنز ہیں وہ بروئے کار لے کے آ رہے ہیں. یہ وہ جنگ کا ایفیکٹ ہے جو شاید قیمتوں کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے نہ آ رہا ہو, لیکن ہم قیمتیں بھی زیادہ افورڈ کرنے کو شاید کیا پتہ تیار ہوتے, لیکن قیمتیں کس حد تک افورڈ کریں. آج میں جی ڈیزل کی پلانٹ جی چلا سکتا ہوں, 100 روپے کا یونٹ پروڈیوس کر سکتا ہوں. میں 100 روپے کا پر یونٹ کا بوجھ آج کل کے موسم میں شام کو 2-3 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو اٹھاؤں, یا 100 روپے پر یونٹ کا بوجھ عوام کے اوپر لے کے آؤں. تو یہ بھی ساری چیزیں ہیں, اور ہمارے فورن ایکسچینج کے اوپر بھی سیریس قسم کے کنسٹرینٹس آئے ہیں. ہماری ڈیزل اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو قیمتیں اوپر گئی ہیں اس کی وجہ سے جو ہمیں فورن ایکسچینج زیادہ لگانا پڑ رہا ہے, ان تمام چیزوں کو فرنس آئل ہے ہم استعمال کریں, وہ ہمارا اپنا فیول ہے, وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے, ایکسپورٹ میں سے کچھ ہم اپنے پاس ریٹین کر کے استعمال کر رہے ہیں.
اور اس وقت ہماری جتنی بھی ڈیڈیکیٹڈ گیس کی فیلڈز ہیں وہ بھی ماشاءاللہ آپریشنل ہیں. گیس کی جو پروڈکشن ہے وہ پیٹرولیم منسٹری کا جو گیس سیکٹر ہے وہ بہت اچھی اس میں اضافہ بھی کر رہا ہے, اور اگلے چند مہینوں کے اندر اس کا اضافہ ہو کے ابھی اس وقت جو آپ کا بلوکی کا جو پلانٹ ہے جو 500 میگا واٹ کے قریب آپ کی بجلی پروڈیوس کر رہا ہے وہ بھی ہماری لوکل گیس کی قیمت کے اوپر پروڈیوس کر رہا ہے. لیکن اس کا پرابلم یہ ہے, اور جہاں 2-3 گھنٹے کا پچھلے 2-3 دنوں میں زیادہ اضافہ آپ نے دیکھا لاہور وغیرہ کے ایریاز کے اندر, وہ اس لیے بھی تھا کیونکہ اس اضافے کے اندر ہمارا جو بلوکی کا پلانٹ تھا وہ جب نیچرل گیس کے اوپر چلتا ہے تو وہ اس کی کبھی کبھی ٹرپنگ آتی ہے, وہ کیونکہ ایل این جی کا MMBTU جو ہے وہ کچھ زیادہ ہے, اس کی جو کیلوریفک ویلیو ہے وہ زیادہ ہے, تو وہ جب کم ہوتا ہے اس کی ٹرپنگ بھی ہوئی. اس لیے ہم LNG کو امپورٹ کرنے کی پوری کوشش پہلے دن سے ہو رہی ہے. ابھی اسٹیٹ کے اندر کوئی حالات بہتر ہو رہے ہیں, اللہ کرے گا پاکستان نے جو ایک ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جو ورلڈ کے ایک وہ لیڈر کے طور پہ ایمرج ہوا ہے, تو اپنی اس ڈپلومیٹک سٹرینتھ کو پورا وہ لیوریج کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب اور فارن آفس کی کوشش سے کہ ہم لوگ اس کو اپنے ملک کے بینیفٹ کے لیے ٹرانسلیٹ کریں اس ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جو ہمیں ایک بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے. اسی وجہ سے آپ کا تیل کی کبھی ریشنلائزیشن اور راشننگ نہیں ہوئی, اسی کی وجہ سے سپلائی جاری رہی, اور اسی کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ چند دنوں کے اندر یہ جو بحران ہے آج ہم ایکسپیکٹڈ ہے. اب دیکھیں آپ تربیلا سے کل 10,000 کیوسک کا انڈینٹ تھا کل رات تک, آج امید ہے جو آج ہمیں حالات پتہ چلیں کہ وہ 10,000 کے بجائے شاید 20 سے 25,000 کیوسک ریلیز کریں. جب وہ 20 سے 25,000 ریلیز کریں گے تو جنریشن آپ کی ادھر اوپر جائے گی, جب ادھر اوپر جائے گی کہ تو ساؤتھ کی 500 میگا واٹ اور بجلی آئے گی. میں کسی بھی قسم کی سپیریورٹی کمپلیکس میں نہیں ہوں, میں عقل کل نہیں ہوں, حکومت عقل کل نہیں ہے, لیکن بڑی اپنی 2 سال ایک ریپوٹیشن بنانے کے بعد پاور ڈویژن بڑے کلیئرلی عوام کو سٹیٹ کر رہا ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی اسٹریٹجی ایسی نہیں ہے جو ہم استعمال نہ کر رہے ہوں ایک آپٹیمل رزلٹ حاصل کرنے کے لیے. یہ وہ مجبوریاں ہیں جو ہمارے کنٹرول, ایران US وار ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. نمبر 1 بارشیں ہونا, اللہ کی رحمت ہونا پورے ملک کے اندر, بارشیں ہونا اور کسانوں کو پانی کی مانگ نہ ہونا اور اس پانی کو ضائع نہ کرنا صرف بجلی کی پیداوار کے لیے, یہ بھی ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. تو یہ جیسی چیزیں انشاءاللہ نارملائز ہوں گی, ایک کے اندر ہمارا ایفرٹ ہے, بارشوں کے اندر میرا ایفرٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی آج ہم نے 10-15 ہزار کیوسک کا انڈینٹ اپنی ضروریات کے مطابق بڑھا کے بجلی کی سچویشن آج رات جو آنے والی رات ہے ہمیں پوری امید ہے کہ پچھلی رات سے بہت بہتر ہوگی. اللہ باقی ٹرانسمیشن لائنز کا اور کچھ ٹرپنگ کو کے اوپر خیریت رکھے. آج کی رات کل کی رات سے شاید بہتر ہوگی, اس کے بعد اور بھی بہتری شاید آ جائے. پورا ملک اندھیرے میں نہیں, نہیں, پورے ملک اندھیرے میں نہیں. آپ گیس کے ذمہ وار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ بجلی کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں, تو کیا ایران اور امریکہ اس لوڈ شیڈنگ کی ذمہ داری یعنی آپ ذمہ دار ہیں؟ نہیں, میں تو کہہ سکتا ہوں آپ ذمہ وار ہیں. اگر آپ نے مجھے کوالیفائی کر لیا تو اپنے آپ کو بھی کوالیفائی کریں. ایران کی جی میں آپ کو بتاتا ہوں, بالکل 100 دفعہ فخر ہے. یہ تو آپ کو پچھلا آدھا گھنٹہ بات کی, اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو کیا جواب دوں. ہاں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. LNG ایران اور US کی وار ہونے کی وجہ سے اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر قطر کی کارگوز نہ آنے کی وجہ سے ہو رہی ہے, تو اور کون ذمہ وار ہے اس کا؟ اور جی پن بجلی کام کیوں ہے؟ بارشیں, ڈیمانڈ نہیں آ رہی, صوبے ارسا کو گو ہیڈ نہیں دے رہے کہ آپ جی اس پانی کو ضائع کریں اور سمندر کے اندر پھینک دیں. وہ جی کسانوں کے لیے اسٹور ہوا ہوا ہے بجلی, اسی لیے ذمہ وار ہے. پھر میں ذمہ وار ہوں. مختلف کمپنیاں جو ہیں گیس لوڈ شیڈنگ کر رہی ہیں, شیڈول نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں, طالبی لوگوں کو پیپر بھی ہو رہے, پنجاب میں اکثر پیپر ہو رہے بچوں کے, تو کم از کم آپ یہ زور دیں, شیڈول تو جاری کروائیں تو اپنے میپ کو سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ
में हो रही है, आप ही मैप को ही रैशनी है, आप उसी इलाके के रैशनी है, तो कम से कम आप कंपनी को ये तो कहें शेड्यूल जारी कर दें ताकि बच्चे अपनी तालीम जारी रख सकें। ये मजबूरी तो आपने ज़ाहिर कर दी, मगर जो आपके इख्तियार में वो भी करें ना। जी शेड्यूल के हमने पीक आवर्स के अंदर अगर हर रोज़ बिजली की हालात मुख्तलिफ होते हैं, मैं आज अगर 6 घंटे का शेड्यूल रिलीज़ करता हूँ तो क्या पता 3 घंटे हो, अगर 3 घंटे का करता हूँ तो क्या पता 6 घंटे की लोड शेडिंग पानी के रिलीज़ के मुताबिक हो रही हो, जो हर रोज़ उसका फ़ैसला हो रहा होता है। तो हमने ये बात बड़ी क्लियर है कि पीक आवर्स के अंदर ही सिर्फ लोड शेडिंग की ज़रूरत है। जब 16,500 मेगावाट से मांग आपकी ऊपर जाएगी, आज अगर मांग फ़र्ज़ करें अच्छे मौसम की वजह से जी 17,000 मेगावाट होती है तो सिर्फ 500 मेगावाट की 1 घंटा लोड शेडिंग होगी। आज अगर बिजली की पैदावार पानी से 1,000 मेगावाट अगर बढ़ जाती है, इसका मतलब है 2 घंटे की लोड शेडिंग कम हो जाएगी। तो हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को कहा है कि वो शेड्यूल दें और ये भी कोशिश करें कि हर घंटे के बाद अगर फ़र्ज़ करें 12 घंटे पीक आवर्स के हैं और 6 घंटे लोड शेडिंग होनी है तो वो हर घंटे के बाद करें। अगर 3 घंटे की होनी है तो वो हर घंटे के करने के बाद उसको और भी जी स्प्रेड आउट करें ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है, हमने आज उनको इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं, कल भी दी थी, और वो लोग अपनी वेबसाइट्स के ऊपर शेड्यूल पेश करें। आप बराए मेहरबानी पावर स्मार्ट ऐप के ऊपर जाके इन जी शेड्यूल्स को ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएं। अपना मीटर का नंबर अगर आप डालेंगे तो आपका जो शेड्यूल है लोड शेडिंग का वो आपके सामने आ जाए। जी सर, क्या नहीं साहब? सर मुझे आपसे बता दिया जो सिचुएशन चाहिए जो हो रही है, लेकिन इस दौरान जो साउथ में बिजली ट्रांसफ़र की जा सकती थी अगर आपके जो मटियारी की और लाहौर के पास जो ग्रिड स्टेशन की कंपटीशन होती तो तकरीबन 3-4 साल का उसके अंदर डिलेज है, और उसी की वजह से जो आपकी जो मैन पंजाब के ऊपर जो प्रॉब्लम है तो उसमें कोई एक दूसरे से भी तो पूछते हैं कि जो डिले का रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसका क्या करें और उसको एक्सपेडाइट कैसे करें और कितनी जल्दी वो आ सकता है। सर ग्रिड की वजह से जो ऑफ टेक नहीं हो रही थी वो तो हमने हंगामी तौर के ऊपर काम करवा के कर दिया। जो लाहौर का ग्रिड था जिसकी वजह से 500 से 600 मेगावाट ऑफ टेक हमारी इंक्रीज़ हुई है, बल्कि इन विंटर्स के अंदर ही हो गई थी, तो वो तो हम बड़े सेटिस्फाइड हैं कि वो बहुत साल से जो डिलेड था उसको हमने रिजॉल्व कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा ट्रांसमिशन लाइन एक और जी लगनी है या बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स लगने हैं, वो 2-2, 3-3 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो हमने सारे मूव कर लिए हैं। वर्ल्ड बैंक और एडीबी बाकायदा उसको फंड करने के लिए तैयार है और वो अगले 2 से 3 साल के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। उससे पहले वो जो कंस्ट्रेंट है वो पूरा शायद ना हो सके, लेकिन बाकी कंस्ट्रेंट्स हमने रिजॉल्व कर चुके हैं। और हमारा जो अभी स्टैटकॉम का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसकी वजह से भी आपकी ऑफ टेक अप इन द नॉर्थ साउथ की बिजली की बेहतर हो जाएगी। सर ये बताइए कि ये आपने जिस तरह बताया कि 2100 मेगावाट नेशनल ग्रिड से हम कराची को देते हैं, क्या आपके पास ये रिपोर्ट्स अभी मौजूद हैं कि के इलेक्ट्रिक जो है वो लोड शेड नहीं कर रहा? जी के इलेक्ट्रिक इस वक्त इकोनॉमिक लोड शेडिंग के अलावा लोड शेडिंग नहीं कर रहा, और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी भी नहीं कर रही। जहाँ बिजली है उसको पूरी मिल रही है, लेकिन अक्सर मुल्क जो नॉर्दर्न लोड के ऊपर है वहाँ ये मेन मुसीबत है, लोगों को इनकन्वीनियंस है। इसमें एक चीज़ बता दें, जो हमारी डेडिकेटेड गैस है मुख्तलिफ कंपनियों की, आपकी अपने जो काउंटर पार्ट दूसरे मिनिस्टर हैं आपके हमसाए, उनसे कोई बातचीत हुई कि वहाँ से गैस कट करके कुछ दी भी उन्होंने कि आपको आर्जी तौर पर गैस जो है वो जी मेन जी पाइप वो सर पाइपलाइन के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। जो जितनी भी डेडिकेटेड फील्ड्स हैं वो हमारी डेडिकेटेड पावर प्लांट्स को आ रही है। उच 2 का जो पावर प्लांट है उसमें थोड़ा सा इशू था, वो भी आज हमने उसकी जो रिपेयर एंड मेंटेन, हमने तो अपनी न्यूक्लियर प्लांट्स की जो मेंटेनेंस है वो भी आगे 2-2, 3-3 हफ्ते पोस्टपोन किए ताकि वहाँ से भी बिजली की जो ज़रूरत है वो हम पूरी कर सकें। और आजकल के वक्त के अंदर जहाँ ये कंस्ट्रेंट है वो किसी और तरीके से उससे बदतर ना हो। जी उससे 1000-1100 की बचत हुई है। लेकिन जब पीक डिमांड और बढ़ेगी और ये जो क्राइसिस क्रिएट हुए हैं ये फौरी तौर पे तो नॉर्मलाइजेशन की तरफ मायदा हो भी जाए, फिर भी प्राइसेस जो है वो नीचे आते हैं टाइम लगेगा। तो ये जब फुल फ्लैज चलेगी मार्केट वगैरह डिमांड बढ़ेगी
तो फिर कंट्रोल कैसे होगा, एफिशिएंसी पे कितना होगा? नहीं, हमारे गैस की प्रोविजन, गैस का वो जो कार्गो के फ्लीट्स हैं वो शुरू हो जाए, आपका मसला ही ख़त्म है। 3 साल कहाँ नहीं होंगे? उन्होंने कहा 3 साल तक हमें नहीं 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 3 साल तक गैस ना मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी मिलना इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएगा। इकोनॉमिक लोड शेडिंग के ऊपर आपने बात की है, ये नेपरा का ये कहना है कि ये तो बस नहीं लिखना है और इस पे उन्होंने जुर्माने भी डिस्कस किए। आप जो थे मिनिस्ट्री आपकी उसमें अमेंडमेंट करके उसको लीगलाइज करना चाह रही थी, तो उसका क्या स्टेटस है? उसका स्टेटस अगर अभी तक लीगलाइज नहीं हुई तो उम्मीद है जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन इकोनॉमिक लोड शेडिंग नहीं करेंगे तो आप 300-400 अरब रुपए का और बोझ किस तरीके से संभालेंगे सर? जो नहीं, हमने एक और बहुत बड़ा स्टेप अभी उठाया है जो कि तकरीबन 30 जून तक जिसके अंदर जिसका आपको वाज़ेह सबूत इन फील्ड मिल जाएगा। हम लोग इकोनॉमिक लोड शेडिंग को अब ट्रांसफार्मर के लेवल पे लेके जाना शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कोई 10 फीडर हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जहां ये एज ए पायलट प्रोजेक्ट 30 जून तक इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, पाए तकमील तक पहुंच जाएगा, जहां हम हर फीडर को बंद नहीं किया करेंगे बल्कि उस फीडर के ऊपर जो ट्रांसफार्मर के अंदर ज़्यादा चोरी हुआ करेगी उसको बंद करने की पोजीशन में हो। बस जी एक सेकंड, एक पूछ। Well, this evening maybe. Yes, it depends on the demand of IRSA. And to replace the hydropower, we have all our plants are operational right now, so we don't have any more fuel available or any more plants available that are not operational at the moment. Everything is operational right now. And what are you going to do when the nuclear plants go for maintenance? You delayed it for They're not scheduled for maintenance in the near future. So the months of May, June and July, the only 2G variables are hydropower and the LNG provision. That's it. Everything else is on track. And last question is, when the furnace oil, our reliance on furnace oil is increasing, are we going to see an increase in tariffs? We do already have the furnace oil in that Pakistan is producing and exporting in ample quantities. So we're not concerned with the provision of furnace oil or any kind of a shortage in that. Yes, any more expensive fuel that you use as a part of the power mix, the price does go up, but we are trying to contain that through the first 2 hours of load shedding to a bare minimum, which should be a decrease in the fuel in the FCA as compared to what we've seen in the past few months. So Pakistan is मारनस लबुशेन के साथ टेस्ट क्रिकेट में भी पिछले कुछ अरसे से ये मसला रहा है कि ये दब कर हमारी मिनिस्ट्री का कोई हाइडल सेक्शन है ही नहीं, हाइडल सेक्शन ही नहीं है सर, हाइड्रो पावर का सेक्शन है ही नहीं। वो सर मैं आपको बता दूं, आपके लिए आसान कर दूं ना, मैं आपके लिए आसान कर दूं। पानी का डैम से पन बिजली के लिए इस्तेमाल का रिलीज का कंप्लीट कंट्रोल इरसा के पास है। इरसा अहकामात लेता है सूबों से कि जितनी उनको ज़रूरत है उसके कोटे में से रिलीज़ करो।